أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وما أولئك بالمؤمنين سماعون للكذب بہت سننے والے ہیں یہ جھوٹ، اکالون للسحت بہت کھانے والے ہیں حرام، فإن جاءوک پھر اگر آئیں آپ کے پاس، فاحکم بینہم تو آپ فیصلہ کر دیں ان کے بیچ، او اعرض عنہم یا آپ ان سے منہ پھیر لیں، صرف نظر کر دیں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان کو نظر انداز کر دیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو ہرگز نہیں آپ کا بگاڑ سکتے یہ کچھ بھی، وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو پھر فیصلہ کریں ان میں انصاف کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور یہ کیسے آپ کو ثالث بناتے ہیں، آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے، فیہا حکم اللہ اس میں اللہ کے حکم موجود ہیں، ثم یتولون من بعد ذلک پھر یہ روگردانی کرنے لگتے ہیں اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ یہ یہود کا بیان ہو رہا ہے کہ یہودیوں کی فطرت، ان کی عادت میں مکاری، جھوٹ، فریب، دھوکے بازی اور حرام خوری یہ ان کی طبیعت بن چکی ہے، ان کی فطرت میں داخل ہو گئی ہے یہ۔ اور جیسے اس سے پہلے بیان ہوا کہ یہ لوگ دین کے اندر بھی اپنی مرضی پہ چلتے تھے، جو دین کی باتیں آسان لگتی، مزاج کو لگتی وہ لے لیتے، اور جو دین کی باتیں مزاج کو نہ لگتی، پسند نہ آتی انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح حرام کھانا، ہاتھوں ہاتھ لوگوں سے مال حرام لے لینا یہ ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک انصاری فیملی تھی، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مرد گھر نہیں تھے، عورت ہی گھر تھی اور ان کی ایک بیٹی تھی، تو اس عورت نے اپنی بیٹی کو پانی لینے کے لیے باہر کنویں پہ بھیجا، اور اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، گھروں میں نل وغیرہ کا تو انتظام نہیں تھا، کنووں سے پانی بھر کے لوگ لایا کرتے تھے۔
تو اس عورت کو مجبوری بنی ساتھ نہ جا سکتی، تو اکیلے بچی کو بھیج دیا کہ جاؤ پانی بھر کے لے آؤ۔ اس بچی کے گلے میں ایک قیمتی سونے کا ہار تھا۔ جب وہ پانی بھرنے اس کنویں پہ گئی تو اتفاق سے اس وقت لوگ پانی بھر کے چلے گئے تھے اور کنواں ایسے خالی پڑا تھا۔ جب یہ پانی بھرنے لگی تو ایک یہودی اس طرف آ گیا۔ اس یہودی نے اس بچی کو اکیلے دیکھ کر اس سے ہار چھیننا چاہا، تو بچی نے مزاحمت کی۔ بہرحال وہ مرد تھا، اس نے ہار اس سے چھین لیا۔ جب ہار چھین کے جانے لگا تو اس بچی نے کہا کہ میں تجھے جانتی ہوں، تو فلاں یہودی ہے، تیرا نام یہ ہے، میں جا کے اپنے ابو کو بتاؤں گی۔ اس کو ڈر ہوا کہ یہ تو میرا بتا دے گی اور پھر میری بدنامی ہوگی۔ اس نے اس بچی کے سر پہ پتھر مارا اور اپنے طور پر اس کو مار دیا اور چلا گیا۔ اور بچی ابھی زندہ تھی۔ گھر والوں نے کچھ دیر انتظار کی، نہ گئی گھر، تو اس کی ماں اس کو تلاش کرتی کنویں پہ پہنچی تو دیکھا کہ بچی تو نیم مردہ حالت میں پڑی ہے، ابھی زندہ تھی۔ تو اس سے پوچھا یہ تجھے کس نے مارا؟ اب بول تو وہ سکتی نہیں تھی۔ تو انہوں نے اور بھی دو لوگ آگے نام لینے شروع کیے، فلاں نے تو نہیں مارا، فلاں نے تو نہیں مارا، فلاں نے تو نہیں مارا۔ جب اس یہودی کا نام آیا تو بچی نے اشارے سے کہا کہ ہاں فلاں یہودی نے مارا ہے مجھے۔ تو اس کو پکڑا۔ جب پکڑا تو وہ مان گیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور صرف ہار چھیننے کے لیے میں نے یہ کیا، اور اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی بنا پہ اس کو میں نے مارا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ حرام کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ انہیں حرام چاہیے اگرچہ کسی انسان کو قتل ہی کرنا کیوں نہ پڑے۔ اور آج دیکھ لیں دنیا میں یہودی بے دریغ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں مالی فوائد کے لیے، اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، اپنے اور دیگر مفادات کے لیے۔ انسانیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سماعون للکذب، بہت جھوٹ کے عادی ہیں، کان لگائے رکھتے ہیں جھوٹ کی طرف، جھوٹی باتیں کرنا سننا یہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اکالون للسحت، بہت کھانے والے ہیں حرام۔ سحت میں نے حرام خوری ہے۔ یہ دو قریب المعنی الفاظ ہیں، رشوت اور سحت۔ رشوت کہتے ہیں کہ اپنا کام جائز بھی ہو اس کو کروانے کے لیے آدمی کسی کو کوئی پیسے دے اور پیسے دے کر اپنا کام نکلوا لے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اور سحت کہتے ہیں کہ کسی جج کو پیسے دے کر اپنی مرضی کا فیصلہ اس سے کروا لے، یا کوئی بھی فیصلہ کرنے والا آدمی، پنچایت کا آدمی، اس کو پیسے دے کر اپنے مفاد میں فیصلہ کروانا، تو یہ حرام، اس کو سحت کہا جاتا ہے۔ تو یہ رشوت سے بھی زیادہ سخت حرام ہے۔ تو فرمایا یہ بہت کھانے والے ہیں للسحت، حرام کا مال۔ فإن جاءوک، پھر اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم، تو آپ ان کے بیچ فیصلہ کر دیا کریں، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے روگردانی کریں، اعراض کر دیں، ان کا فیصلہ نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جیسے اس بدکاری کے کیس میں یہودی آئے تو آپ نے ان کو فیصلہ دیا۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے نظر پھیر دیں، یعنی ان کو نظر انداز کر دیں، فیصلہ نہ دینے، تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو ذرا نقصان نہیں دے سکتے۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بات شروع کی تھی، بعد اس زمانے کے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب حاکم وقت اسلامی سلطنت کا کوئی بھی حاکم ہو، اس کے پاس اگر کافروں کا فیصلہ آئے تو اسے فیصلہ کرنا ہے۔
یہ پہلے اس وقت کا حکم ہے جب اختیار تھا حاکم کو وہ غیر مسلموں کا فیصلہ کرے تو اس کی مرضی نہ فیصلہ کرے، انہیں واپس لوٹا دے کہ جاؤ جا کے اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرو، تو یہ ان کی اپنی مرضی تھی۔ لیکن اب حکم یہ ہے کہ اسلامی ملک میں اگر کافر رہ رہے ہوں تو ان کے فیصلے مسلمان حکام کو کرنے ہوں گے اور ان کے فیصلے وہ کریں گے۔ البتہ جو آئلی قوانین ہیں، فیملی قوانین ہیں، وہ ان کے مذہب کے مطابق ہوں گے۔ باقی جو انتظامی ملکی قوانین ہیں وہ جیسے ملک کا قانون اور آئین ہوگا اسلامی ملک کا، اس کے مطابق ہی ان کے بھی فیصلے ہوں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان میں انصاف سے فیصلہ کریں جیسے آپ ایسے ہی کرتے تھے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ پوری امت کو اللہ نے یہ ہدایت دی حضور کے واسطے سے کہ جب بھی فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے ہٹ کے فیصلہ نہیں کرنا۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، فرمایا یہ آپ کے پاس فیصلہ لے کے تو آئے تھے کہ کوئی نرمی کا فیصلہ مل جائے گا، ان کے ہاں سخت فیصلہ تھا رجم کا، آپ کے پاس لائے کہ کوئی نرمی مل جائے گی، لیکن آپ کے ہاں بھی وہی فیصلہ ان کو ملا۔ تو اگر ان کو یہ توقع ہوتی تو وہ کبھی آپ کے پاس فیصلہ نہ لے کے آتے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے آپ سے بھی یہ فیصلہ لیتے، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود تھی، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود تھا سنگسار اور رجم کا، لیکن یہ آپ کے پاس لائے تھے گنجائش لینے کو۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر جب آپ سے فیصلہ ملا تو اب روگردانی کرنے لگے اس کے بعد، لیکن آپ نے گنجائش نہیں دی اور دونوں مرد عورت کو سنسار کروا دیا وہیں پہ۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان رکھنے والے، یعنی یہ دل میں کبھی ان کے ایمان نہیں اترے گا، یہ سازشی اور شرارتی طبقہ ہے، یہ موقع بموقع ایسی حرکات کرتے رہیں گے۔ البتہ آپ اپنے کام پہ قائم رہیں اور جب ان کا کبھی فیصلہ آئے تو آپ اپنے دین شریعت کے مطابق، اصول کے مطابق ان کو فیصلہ